بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک ضمانت تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے دونوں بیٹوں شام اور یافس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کوئی رستہ جاتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم کے ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اٹھ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کی معنی ہے سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلاور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہذا ذوالقرنین نے اپنی لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا، سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والے کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جائے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچ جائے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں، ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علمی دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر بھی پکارتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ میری ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کا اظہار ضرور کریں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔